ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی واجب الاحترام قابل تکریم معزز و محترم و مکرم حاضرین و سامعین، ہم ایک حدیث پاک پڑھ رہے تھے جو کہ حضرت علی المرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ رب العالمین جس کے لیے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو تین چیزیں عطا کرتا ہے۔ ایک ہے قلباً شاکراً، شکر کرنے والا دل عطا کر دیتا ہے، ولساناً ذاکراً، ذکر کرنے والی زبان عطا کرتا ہے، وبدناً فی البلاء صابراً، اور مصائب اور بلاؤں اور آفتوں کے وقت اس کو صبر کرنے والا بدن عطا فرماتا ہے۔ تو اس کا جو پہلا حصہ ہے کہ اللہ رب العالمین جس کے لیے بھلائی کا ارادہ فرمائے، آتاہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے قلباً شاکراً، شکر کرنے والا دل۔ یہ ہم نے پڑھ لیا۔ آج ہم نے دوسرا حصہ اس کا پڑھنا ہے، ولساناً ذاکرا، ذکر کرنے والی زبان اللہ رب العالمین اس بندے کو عطا کرتا ہے جس کے لیے رب العالمین بھلائی کا ارادہ کرے۔ تو گویا کہ آپ سمجھ جائیں اپنے معاشرے میں ان لوگوں کو دیکھ کر جو شکر کرتے ہوں، سمجھ جائیں کہ اللہ ان کے لیے بھلائی کا ارادہ کر رہا ہے۔ جو اللہ کا ذکر کرتے ہوں تو آپ سمجھ جائیں کہ اللہ رب العالمین ان کے لیے بھلائی کا ارادہ فرما رہا ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ جس کو توفیق کا لفظ کہتے ہیں کہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے، تو یہ شکر بھی اس کی توفیق سے ہوتا ہے اور ذکر بھی اس کی توفیق سے ہوتا ہے۔ جملہ عبادات سے مقصود اور غرض و غایت اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی یاد ہے۔ مثلا نماز دین کا ستون ہے اور اس سے مقصود اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اللہ کے ذکر کی کئی قسمیں ہیں۔ اللہ جس پہ راضی ہو یا جس کے لیے بھلائی کا ارادہ کرے اس کو جو دوسری چیز دیتا ہے وہ ہے ذکر کرنے والی زبان۔ اب ذکر کرنے والی زبان کیا کیا چیز ذکر کرے، کس انداز سے اللہ کا ذکر کرے، تو اس کی مختلف اس کے انداز ہیں۔ تو نماز دین کا ستون ہے اور اس سے مقصود اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، سورہ العنکبوت۔ بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور گناہ سے، اور واقعی اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا ایک افضل ترین عبادت ہے، اور اس کے افضل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور جو کچھ قرآن مجید میں موجود ہے وہ بھی ذکر الہی کو تازہ کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح روزہ سے مقصود شہوات کو توڑنا، جو شہوت بندے کی ہوتی ہے، شہوت کی جمع شہوات، اس کو توڑنا روزے کا مقصد ہے، اور اس کو کمزور کرنا روزے کا مقصد ہے، تاکہ جب انسان کا دل شہوات سے پاک ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی قرارگاہ بن جائے۔ اور حج سے مقصود بھی ذکر الہی ہوتا ہے۔ مسلمانی اور ایمان کی اصل کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور یہ عین ذکر الہی ہے، جبکہ اس کے علاوہ دوسری تمام عبادات ذکر الہی کو موقد اور پختہ کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا تجھے یاد کرنا تمہارے ذکر ہی کا ثمرہ ہے، اور تجھے اس سے بڑھ کر ثمرہ کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 152، فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، سو تم مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کیا کروں گا۔ اللہ رب العالمین عرشوں پہ اپنے بندے کو یاد کرے، اس سے بڑھ کر اور انعام کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہ چیز اس کو نصیب ہوتی ہے جو اللہ کا ذکر کرے۔ بندہ فرش پہ رب کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس فرش والے بندے کا ذکر عرشوں پہ کر رہا ہوتا ہے۔ آگے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ،
آیت نمبر 10 سورہ جمعہ، اور کثرت سے اللہ کی یاد کرتے رہا کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اور جو لوگ اٹھتے بیٹھتے اور کروٹ بدلتے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، آل عمران کی آیت نمبر 191، جو اللہ کی یاد کرتے ہیں کھڑے بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا طوبی لمن مات ولسانہ رطبۃ بذکر اللہ تعالی، وہ انسان خوش بخت ہے جس کو اس حال میں موت آئے کہ اس کی زبان ذکر الہی کے ساتھ تر ہو، وہ بہت خوش بخت آدمی ہے۔ ذکر الہی کے فضائل کیا ہیں؟ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس آدمی کو میرے ذکر میں مصروفیت کی وجہ سے دعا کی فرصت نہ ملے، میں اسے مانگنے والوں سے بہتر اور افضل عطا کرتا ہوں۔ یعنی ایک بندہ اللہ کے ذکر میں مصروف ہے، اس کو دعا مانگنے کی فرصت نہیں ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ جو دعا مانگتے ہیں میں ان سے اس کو افضل عطا کرتا ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل جنت کو جنت میں کسی چیز کی حسرت نہیں ہوگی، صرف زندگی کی اس ساعت، اس گھڑی پر حسرت ہوگی اور افسوس ہوگا جسے ذکر الہی کے بغیر گزار دیا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذکر الہی دلوں کا زنگ دور کرنے والا سائیکل ہے، جو آدمی اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے اس کا دل روشن ہو جاتا ہے۔ مروی ہے کہ ایک بار صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا ای الاعمال افضل، یا رسول اللہ اعمال میں سے افضل کیا عمل ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر سارے اعمال میں سے افضل ہے۔ یہ سن کر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ جہاد کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد بھی ذکر الہی کو قائم رکھنے کے لیے ہوتا ہے، جہاد کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ذکر الہی کو قائم کیا جائے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نماز کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز بھی ذکر الہی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ روزے کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیٹ کو غذا سے خالی رکھنے کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ دل میں ذکر قرار پذیر ہو جائے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ حج کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج سارے کا سارا ذکر الہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفہ میں سے ایک صحابی حضرت ابو رزین کو فرمایا یا ابا رزین اذا خلوت فحرک لسانک بذکر اللہ تعالی، اے ابو رزین جب تم خلوت میں ہوتے ہو تو اپنی زبان کو ذکر الہی کے ساتھ حرکت میں رکھا کرو۔ جب خلوت میں ہو تو تمہاری زبان ذکر الہی میں حرکت کرنی چاہیے اس کو۔ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں تو زبان نہیں ہلاتے، وہ دل میں پڑھتے ہیں الفاظ نماز کے۔ نماز تو چلو اللہ قبول کر ہی لے گا، لیکن جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ زبان حرکت کرے۔ جو الفاظ آپ نماز میں ادا کر رہے ہیں آپ کی زبان کو بھی حرکت کرنی چاہیے۔ تو حضرت ابو رزین ان کو فرمایا کہ جب تم خلوت میں ہوتے ہو تو اپنی زبان کو ذکر الہی کے ساتھ حرکت میں رکھا کرو۔ فَإِنَّكَ لَا تَزَالُ فِي صَلَاةٍ مَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ، کیونکہ جب تک تم اپنے رب کا ذکر کرتے ہو اس وقت تک تم گویا نماز میں ہوتے ہو۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جو زمین پر گلی کوچوں میں چکر لگاتے رہتے ہیں، جو ہی وہ فرشتے کسی جماعت کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف پاتے ہیں تو سب وہاں پر حاضر ہو جاتے ہیں اور زمین سے لے کر عرش تک ان لوگوں کے گرد حلقہ بنا لیتے ہیں، حتیٰ کہ جب وہ لوگ ذکر الہی سے فارغ ہو جاتے ہیں تو وہ فرشتے آسمانوں کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے دریافت فرماتا ہے کہ تم کہاں گئے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اے ہمارے پروردگار تو بہتر جانتا ہے ہم ایک ایسی جماعت کے پاس تھے جو تیرا ذکر کرنے میں مصروف تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں ان کا مطلوب اور مقصود کیا تھا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ وہ دوزخ سے خوف زدہ ہیں،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گواہ رہو میں نے ان پر دوزخ کی آگ حرام کر دی ہے۔ پھر فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ وہ جنت طلب کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ان کے لیے جنت حلال کر دی ہے۔ یہ سن کر فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ ان لوگوں کے ساتھ فلاں بندہ بھی موجود تھا جو ان کے ساتھ مل کر تیرا ذکر نہیں کر رہا تھا، ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا لیکن اس کا مقصد ذکر کرنا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتو یہ ایسے سعادت مند لوگوں کی جماعت ہے کہ جو آدمی ان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے وہ بھی بدبخت نہیں رہتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا ذکر الہی کے متعلق آپ فرماتے ہیں کہ اذهبوا الطعام بذکر اللہ ولا تناموا علیہ فتاسوا قلوبکم، کھانے کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ذریعے ہضم کرو اور کھانا کھا کر سو نہ جاؤ ورنہ تمہارے دل سخت ہو جائیں گے۔ ذکر کے 4 درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان کی زبان پر ذکر الہی جاری ہو جبکہ دل اس سے غافل ہو۔ زبان پہ ذکر ہو دل اس سے غافل ہو، یہ ایک کمزور اور کم درجہ ہے ذکر کا، کہ دل غافل ہے زبان پہ ذکر ہے، یہ ایک کمزور اور کم درجہ ہے ذکر کا۔ لیکن یہ ذکر بھی تاثیر سے خالی نہیں، کیونکہ ذکر کرنے والی زبان ایک غافل زبان سے بدرجہ بہتر ہے۔ یہ پہلا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ ذکر کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ زبان کے ساتھ ساتھ دل میں بھی ذکر الہی جاری ہو، لیکن وہ ذکر دل میں متمکن اور قرار پذیر نہ ہو بلکہ دل کو تکلف کے ساتھ اور زبردستی اس میں مصروف رکھا جائے۔ یہ دوسرا درجہ ہے ذکر کا، کہ دل کو تکلفاً ذکر میں مصروف رکھا جائے، زبردستی اپنے آپ پر زبردستی کرتے ہوئے دل کو مصروف رکھا جائے۔ ذکر کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ زبان کے ساتھ ساتھ دل میں بھی ذکر جاری ہو اور وہ ذکر دل میں متمکن اور قرار پذیر بھی ہو، اس طرح کہ دل کی کسی دوسری کام کی طرف توجہ نہ ہو، اور یہ ذکر کا عظیم درجہ ہے۔ اور ذکر کا چوتھا درجہ بھی ہے۔ ذکر کا چوتھا درجہ یہ ہے کہ ذکر کرنے والے کے دل پہ اللہ غالب ہو، حتیٰ کہ انسان ذکر اور مذکور کے درمیان فرق نہ کر سکے۔ جس کا ذکر کر رہے ہیں نا وہ ہے مذکور، اور جو کر رہے ہیں وہ ہے ذکر۔ جس کا ذکر ہے وہ مذکور ہے۔ اب یہ جو چوتھا درجہ ہے یہ اتنا عظیم ہے کہ جو لوگ اس مقام پہ پہنچتے ہیں نا، ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کا اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ ان کا دل کبھی بھی ذکر الہی سے غافل نہیں ہوتا، تو وہ ذکر اور مذکور کے درمیان فرق نہیں کر سکتے، اور اس کے دل میں مذکور کے علاوہ کچھ نہ ہو، اور انسان صرف اسی میں مستغرق ہو، اور انسان استغراق میں اس حد تک پہنچ جائے کہ انسان کسی وقت بھی ذکر فراموش نہ کرے اور ہر لمحہ اس کے دل میں مذکور باقی رہے، حتیٰ کہ اسے ساری دنیا زہر قاتل معلوم ہو اور اسے اپنے وجود سے بھی خوشی نہ ہو۔ صوفیاء کرام اس مقام کو فنا کا نام دیتے ہیں۔ جس کو یہ نصیب ہو جاتا ہے وہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، اللہ کی ذات میں فنا، اور اس کو ذکر حقیقی کہتے ہیں نہ کہ مجازی، کیونکہ من احب شیئا اکثر ذکرہ، یہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ الاحزاب، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کیا کرو۔ تو اللہ رب العالمین جس بندے کے لیے بھلائی کا ارادہ کرے، پہلی چیز جو اس کو عطا کرتا ہے وہ کیا ہے؟ شکر کرنے والا دل، اور دوسری چیز کیا ہے؟ ذکر کرنے والی زبان۔ یہ آج کا ہمارا عنوان تھا، اللہ کا ذکر۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔